اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ جلد 2 اور دوسری جلد میں رفتہ رفتہ ہمارا قافلہ پڑھتے ہوئے آ جا گیا ہے 10ویں درس پر۔ 10ویں درس کا عنوان ہے اسرۃ العم۔ اسرہ کہتے ہیں پریوار، کنبہ پریوار، خانوادہ، فیملی۔ اسرۃ العم چچا کا پریوار، چچا کا خانوادہ، چچا کی فیملی۔ وصل القطار الى محطة القرية۔ وصل يصل مولانا کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا۔ پہنچا۔ یہاں پہ ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، اور یہ متعلق ہے سب سے۔ ابھی آپ کے سامنے مثال ہے وصلہ، ٹھیک ہے؟ ایک آتا ہے قال، ایک ہوتا ہے نما، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے مشا، جرا، صحیح ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا۔ حرف علت تو جانتے ہیں، واو، الف اور یا، یہ حرف علت۔ اگر یہ کس کے وزن پہ آتا ہے؟ فا لا، فا اور فا کلمہ ہے، فا کلمہ، فا لام کلمہ۔ فا کلمے پہ حرف علت ہے تو اس کو بولتے ہیں فا کلمے پر حرف علت، تو اسے مثال کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مثال۔ مثال۔ لکھا ہے۔ اور اگر عین کلمے پر حرف علت ہے تو اجوف کہیں گے، اجوف۔ اگر لام کلمے پہ حرف علت ہے تو ناقص کہیں گے، ناقص۔ ٹھیک ہے؟ اس میں اگر واو رہتا ہے تو مثال واوی۔ اجوف میں یہ اصل واو ہے، قوالا نواما تھا، قالا نامہ ہو گیا، تو اس کو بولیں گے اجوف واوی۔ یہ ناقص واوی کی مثال ہے اور یہ ناقص یائی کی مثال ہے۔ یہ عین کلمہ کلمہ ہے، یہ الگ ہو گیا بس۔ کلمے پر حرف علت ہے تو اجوف۔ یہ مشا یمشی ہوتا ہے نا، جرا یجری، تو یہ ناقص واوی، ناقص یائی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ابھی جو ہمارے سامنے آیا وصلہ، یہ مثال واوی ہے، مثال ہے، یہ فعل ہے لیکن کیا ہے؟ مثال ہے، چونکہ حرف علت ہے اس میں، اور حرف علت کس کی جگہ پر ہے؟ اس کا جاننا تو ضروری ہے، جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب حرف علت ہوتا ہے فعل امر بناتے ہیں تو اس میں یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے وصلہ سے حرف فعل امر کیا بنے گا؟ صل، وقف سے قف، سمجھ میں آیا؟
قال یقولو سے قل، نام ینومو سے نم، نام ینامو سے نم، نام ینمو سے نم ہی آئے گا میرے خیال سے، دعا یدعو دع، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا چونکہ جب اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تب جا کے آگے کس طرف آپ کو کیا ہوگی سمجھ میں آئے گی کہ کیسے اس کو فعل امر بنانا ہے۔ یہاں دیکھیے وصل القطار، پہلے ہی فعل تھا مولانا، اس لیے ہمارے ذہن میں بات آ گئی۔ وصل القطار، ٹرین پہنچی، الى محطۃ القریۃ، گاؤں کے اسٹیشن، وقفا اور رکی، تو دیکھیے دو فعل ہے، وقفا اور وصلا، یہ دونوں کیا ہے مثال کی مثال ہے۔ راشد و خالد و سعاد، راشد اور خالد اور سعاد، نزلوا من القطار، اترے ٹرین سے، نزلوا من القطار، یہ راشد خالد سعاد کئے لوگ ہو گئے؟ تین لوگ، اس لیے کیا ہے نزلو، پہلے جمع استعمال کیا گیا۔ اس میں دیکھیے راشد خالد سعاد مذکر مؤنث دونوں ہے نا، ٹھیک ہے؟ نزلو من القطار، اتر گئے ٹرین سے، وَهُمْ مَسْرُورُونَ، صحیح ہے، اور وہ سب خوش ہوں گے۔ آغا جی ہم مسرورون، وہ خوش ہوئے یا وہ سب خوش ہوئے یا وہ سب خوش ہوں گے؟ وہ خوش ہیں، جی آغا۔ جی وَهُمْ مَسْرُورُونَ، اور وہ خوش ہیں۔ موجودون فی المحطہ، اولاد العم چچا کے لڑکے، موجودون موجود ہیں، فی المحطۃ اسٹیشن میں یا اسٹیشن پر، ہم فرحو، وہ سب خوش ہوئے، وصاحو، اور چلائے، کیا چلائے؟ السلام علیکم، اہلا و سہلا، خوش آمدید، مرحبا بکم، آپ سب کا ویلکم ہے، وہی کلمات ہیں۔ قال راشد، راشد نے کہا، مرحبا یا اخوانی، صحیح ہے، اے میرے بھائیوں آپ کا بھی خوش آمدید ہے۔ السلام علیکم۔ جی آغا، کہ یہ اہلاً سہلاً و مرحباً کی ایک ہی معنی میں آئیں گے نا؟ ایک ہی معنی ہے، اہلاً و سہلاً، جب کوئی بھی ملتا ہے نا
کہ جی جیسے اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، مرحباً بکم، آپ تشریف لائیے. جی اچھا صحیح نا؟ اس طرح سے ہے اس شکریہ کا. جی مرحباً یا اخوانی، خوش آمدید ہے میرے بھائیوں. رکب الجمیع العربۃ، سب کے سب سوار ہوئے تانگے پر. عربہ کس کو کہیں گے؟ تانگا. تانگا. یکا تانگا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ گھوڑے والا. وَوَصَلُوا إِلَى بَيْتِ الْعَمِّ، اور وہ پہنچ گئے چچا کے گھر. فَرِحَتْ أُسْرَةُ الْعَمِّ، چچا کا پریوار خوش ہوا. اب یہاں فرحت استعمال کیا گیا کیونکہ اسرہ مؤنث ہے کہ نہیں ہے، اس لیے جی فرحت مولانا. مؤنث فعل استعمال کیا گیا ہے. فرحت اسرۃ العم، چچا کا پریوار خوش ہوا. الاولاد والبنات، اب اسرۃ العم میں کون کون ہے؟ الاولاد والبنات، لڑکے اور لڑکیاں. العم چچا، وزوجۃ العم اور چچی. زوجۃ العم چچا کی بیوی یعنی چچی. حضرت طعام، کھانا حاضر ہوا. وجلست الاسرة حول المائدہ، حول کے معنی ہوتا ہے چاروں طرف. جلست الاسرة پریوار بیٹھا، کنبہ بیٹھا، حول المائدہ دسترخوان کے چاروں طرف. قرآن میں سورہ مائدہ ہے نا، 5واں سورہ، سورہ مائدہ. اس کو جی مائدہ مولانا. اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں جناب عیسیٰ کی دعا ہے، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا. پالنے والے آسمان سے ہمارے لیے کیا دسترخوان نازل کر، تاکہ ہمارے ابتدائی اور آخری لوگوں کے لیے کیا قرار پائے؟ عید قرار پائے. الاولاد العم جالسون بجنب راشد وخالد، چچا کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں راشد اور خالد کے برابر میں. وَيَأْكُلُونَ الْعَشَاءَ، اور وہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں. عشاء نہیں، عشاء یعنی رات کا کھانا، ڈنر. وَهُمْ إِخْوَانٌ وَأَصْدِقَاءُ، اور وہ سب بھائی ہیں اور دوست ہیں. بنات العم جالسات بجنب سعاد، چچا کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں سعاد کے برابر میں. یأکلن العشاء، وہ رات کا کھانا کھا رہی ہیں. ہن اخوات و صدیقات، وہ سب بہنیں ہیں اور سہیلیاں ہیں. اخوات بہنیں، صدیقات سہیلیاں. وبعد الطعام، کھانے کے بعد. وبعد الطعام، کھانے کے بعد. خرج الاولاد، لڑکے نکلے. وَلَعِبُوا فِي السَّاحَةِ، اور کھیلے میدان میں. فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، چاند کی روشنی میں. فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، چاند، ضوء مانے کیا ہوتا ہے؟ روشنی. فِي ضَوْءِ روشنی الْقَمَرِ، چاند کی روشنی میں. وَالْبَنَاتُ لَعِبْنَا، اور لڑکیاں کھیلی.
فی فنا البیت، گھر کے آنگن میں، فنا یعنی آنگن، آنگن، فی ضوء القمر، چاند کی روشنی میں۔ روشنی، اس میں کیا کیا ہے مولانا؟ التقرین علی الجمع المذکر، یہ تو جانتے ہیں، آپ نے بتا دیا تھا آپ کو جمع مذکر کی تمرین، جمع مؤنث سالم بھی کل بتایا تھا، جمع تکسیر بھی بتایا تھا۔ صیغۃ الجمع کیا ہوتا ہے یہ دکھا دیتے ہیں آپ، صیغۃ الجمع جس کے بعد جمع بنانا ممکن نہ ہو، بتا رہے ہیں یہاں پہ، یہی کوئی لفظ تو دکھنے دیجیے۔ جیسے یا کلونا، یا کلنا، چچا کی لڑکیاں فعل ہے، ہوتی فعل ہے، فعل ہے۔ یہاں دیکھیے ایک تو لفظ جمیع نظر آ رہا ہے، کیا ہے لفظ جمیع؟ کس پہ دلالت کرتا ہے یہ؟ مفرد پہ کہ جمع پہ؟ جمع پہ۔ جمع پہ، سمجھ میں آیا نا؟ اس طرح سے تو انشاءاللہ اس کے آگے کی تمرین ہے کہ درس ہے، تمرین ہے جس میں ہم اس کو مزید سمجھ لیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔